کس معاملات جائیں گے, کیا کوئی کمپریہنسو ڈیل ہو پائے گی, اس پر جوائن کیا ہے ہمیں سینئر انالسٹ احتشام الحق صاحب, ان کے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب سینئر انالسٹ ہیں, چیئرمین جوانان پاکستان. دونوں کو ویلکم کہوں گی پروگرام میں. عبداللہ صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز. بڑی خوفناک عزائم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اسپانسرڈ بائی یو ایس. اب جو حالات بن چکے ہیں وہاں پر نہ ایڈ جا رہی ہے, اور جو معاملات ہیں دن بہ دن, یہ فوٹو بھی جو بچے کی, اس نے سب کی دل بری طرح ان کو ہرٹ کیا ہے, توڑ دی ہے, تکلیف اور ایک پینک والا ماحول ہے وہاں پر. کسی کمپریہنسو ڈیل کی جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اب جانا بھی نہیں بن رہا. پہلے تو ایک پھر بھی پریشر تھا امریکہ پر بھی اور اسرائیل پر بھی ہاسٹیجز کا. ابھی بھی 59 ہاسٹیجز اسرائیلی حماس کے قبضے میں ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیل پر نہیں آ رہے, وہ ایک عبوری ڈیل چاہ رہے ہیں سیز فائر کے حوالے سے. کیا وجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فوٹو آف دا ایئر کا جو ایوارڈ ہے وہ تو چلیں ایک سائڈ پہ, کرمنل آف دا ایئر کا ایوارڈ کس کو ملنا چاہیے؟ کرمنل آف دا سینچری کا, کرمنل آف دی پوری تاریخ کا کرمنل جو ہے وہ تو ایوارڈ جاتا ہے اسرائیل اور اس کے ہمدردوں کو. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی. اب جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ دیکھیں, جب پہلے بھی جو معاہدات ہوئے تھے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوئے تھے؟ 3 سٹیج کے اوپر بات کرنی تھی, اور یہ ہوا تھا کسی اور کے زمانے میں نہیں بلکہ جو بائیڈن کے زمانے میں ہوا تھا. بائیڈن کی انتظامیہ جو ہے وہ جاتے جاتے اپنا کام کرنا چاہتی تھی اور وہ جلدی جلدی کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا چاہتی تھی. اس کے بعد جو ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو تمام ہی انسانیت کے تمام اصولوں کو جو ہے وہ بالکل ہی فراموش کر دیا, اور انہوں نے بتا دیا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز, انصاف نام کی کوئی چیز, جو کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مالدیو آپ نے جس کا ذکر کیا, یہ اگر دنیا کا نقشہ اٹھائیں تو شاید ایک سوئی کے برابر نقطہ بھی جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ وہ نظر نہیں آتا. لیکن کمال ہے ان کی جرت اور ہمت کو کہ انہوں نے یہ کر دیا. لیکن باقی عرب ممالک جو ہے وہ چین کی بنسی بجا کے بیٹھ رہے ہیں اور سونے کی تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ رقص ہو رہا ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اب یہ لفظ علامہ نے جو ہے آخر کا لفظ استعمال کیا, آخر کے اندر آپ سمجھ جائیں, میں مزید اس پہ بات نہیں کرتا, آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے جو بنیادی طور پر جو ان کے اسیران تھے جن کو قید کیا تھا حماس نے, ان میں سے جو اہم ترین لوگ تھے ان کو تو چھوڑ دیا گیا. اب پیچھے رہ گئے جو کچرا پارٹی. اب کچرا پارٹی کے لیے وہ کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتے اور زبردستی یہ پورا علاقہ وہ خالی کرانا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا. وہ سیرگاہوں میں لوگوں کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ سیرگاہیں قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں قبرستان کے اوپر وہ باغ باغیچے بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اپنے عزائم بتا دیے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فلسطینی جو ہیں وہ کوئی اور ملک ڈھونڈیں, عرب کے اندر جائیں اور وہاں جو ہے وہ بسیں. اور اس کے مطابق آپ نے دیکھ لیا کہ قطر جیسا ملک جو ہے انہوں نے بھی, سعودی عرب نے بھی, دیگر ممالک نے مخالفت کی. یہ معاملہ نہیں ٹھہرے گا, یہ میں آپ کو بڑا بتا رہا ہوں واضح. یعنی ان کا خواب پورا ہو نہیں پائے گا اتنی آسانی سے گریٹر اسرائیل بنانے کا, یا ٹرمپ صاحب بھی جو الائے بنے ہوئے ہیں وہاں پر. میں احتشام صاحب کو بھی اس پہ تجزیہ لیتی ہوں. لیکن ابھی مزید درندگی آپ دیکھیں گی, ابھی مزید درندگی دیکھیں گی, اور انسانیت کا تماشا بھی دیکھیں گی, اور خاموش رہنے والے لوگوں کا جو تمسخر ہے وہ تاریخ لکھے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.